you disown, we own. ملیحہ سہیل's old home. کتنی خوبصورت اور کتنی انکریجنگ سٹیٹمنٹ ہے. ملیحہ سہیل ایک خدا ترس خاتون ہیں. ان کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ وہ خاتون ہیں جو اپنا عیش و آرام چھوڑ کر ایسے لوگوں کا سہارا بنتی ہیں جنہیں اپنوں نے ہی بے سہارا کر دیا، جو اپنے ہی پرائے ہو گئے. انہوں نے جن کو سینے سے لگایا انہوں نے ان کو ٹھکرایا. اور ملیحہ سہیل یہ ایسی ہستی ہے، ایسی خاتون ہے جنہوں نے ان لوگوں کو سب کو سینے سے لگایا، انہیں وہ مقام دیا جو ایک انسان انسانیت کے حوالے سے کسی کو مقام دیتا ہے کہ نہیں ان کا بھی حق ہے، ان کی بیسک نیڈز ہیں، ان کا اپنا کوئی ضمیر ہے، ان کی اپنی کوئی مرضی ہے. تو ایسے لوگوں کو میں کیا کہوں گی، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے تمہیں، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے تمہیں، آپ نے دیکھے نہ ہوں شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. ملیحہ سہیل صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام، ویلکم ٹو شو. اور یہ آپ نے جو کارنامہ کیا ہے ماشاءاللہ، میری دعا ہے کہ جس نیک نیتی سے آپ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، ان لوگوں کو سہارا دیا ہے، ان میں زندگی کی رمق پیدا کی ہے، زندگی کی امید پیدا کی ہے. یہ خیال آپ نے انسپریشن کہاں سے لی، اور یہ اتنی بڑی جو نوبل کاز ہے اس کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور کس سے آپ نے انسپریشن لی، اور دوسرے ہمیں ان کا سب کا نام بھی بتائیں گی. میں سب سے پہلے آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں اپنی بہنوں سے. مائیں بھی ہیں سمجھے ایک طرح سے میری. اور یہ ہیں شگفتہ، یہ ہے نائلہ، وہ ہے شمیم جی، اور وہ ہیں صبا جی، عذرا جی، سمرا. کون ہے پیچھے؟ ادھر دیکھیں آپ، ادھر دیکھیں. لو یہ لوگ چاہتی ہیں ہمارا. یہ ہیں راشدہ، یہ ہیں زاہدہ. ادھر دیکھیں میری طرف، وہ ہیں شمیم جی، اور وہ ہیں اپنا نام خود بول دینا. نہیں وہ دیکھنا چاہ رہی ہیں اس کے اندر کہ ان کا. اچھا چلے ٹھیک ہے. اور یہ اللہ رکھی، اور کچھ کہیں نہیں ہے ہمارے اپنے رشتہ داروں والوں کو ملنے کے لیے. تو ملیحہ جی یہ تمام خواتین کتنی ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت ہیں 15 کے قریب. 15 کے قریب. اور کہاں کہاں سے؟ پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں سے آئی ہوئی ہیں اور ڈیفرنٹ. ہاں آئی وڈ سے کہ ڈیفرنٹ فیملیز ہیں، بڑی اچھی صاف ستھری فیملیز کی ہیں، کوئی لوور کلاس کی نہیں ہے. وہ بھی آتی ہیں تو میں رکھتی ہوں ان کو. اتفاق ایسا ہے کہ ساری ٹھیک ٹھاک مڈل کلاس اور اچھی فیملیز کی ہیں. اچھا. اور کچھ تو بہت ہی اچھی فیملیز کی ہیں ماشاءاللہ، مگر یہاں ان کو ایکول ٹریٹمنٹ ہے. دیکھیں بڑی فیملی کا ہونا کوئی بات نہیں، بالکل بھی نہیں. کسی رحم دل اچھی فیملی اور بطور انسان جو بہت اچھا ہو، ایسی فیملی سے بلانگ کرنا فخر کی بات ہے. اور obviously آپ نے جو یہ کام کیا ہے، آپ بہت اچھی انسان بھی ہیں اور بہت اچھا آپ فیملی سے بلانگ کرتی ہیں undoubtedly. ان کے ہسبینڈ ہمارے بھائی سہیل بھائی بھی بہت ہی اعلیٰ انسان تھے اور انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھتے تھے. تو ملیحہ جی یہ سارا کچھ جو آپ کر رہی ہیں، obviously ان کے اخراجات ہیں، ان کا سارا کچھ ہے، یہ سارا کس طرح مینیج کرتی ہیں، بلکہ ان کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ یہ ایسے ہے نشو جی کہ میں نے یہ سارا ابھی تو فی الحال میں خود کر رہی ہوں جی اپنے اس سے، اور باقی میری فرینڈز ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، وہ بھی اب فارورڈ آئی ہیں. جی کوئی راشن بھیج رہا ہے، کوئی مانیٹری ہیلپ کر رہا ہے. سو وی آر آل ٹوگیدر ناؤ. جی. اور ہم اس کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر میں اوپر لے کے جاؤں. جی. پہلے میں شیخو پورہ میں تھی، وہاں بہت بڑا گھر تھا، مگر کچھ وجوہات ہو گئی کہ مجھے وہاں سے یہاں پر موو کرنا پڑا. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے اور بڑا اس سے ریلیونٹ ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ گھر سے آئی ہیں، کیا کبھی آپ کو ان کی فیملی سے کوئی تھریٹ ملا یا آبجیکشن ملا؟ ان کی فیملی سے کسی نے آبجیکشن کیا ہو، تھریٹ دیا ہو کہ ہماری بہو آ گئی یا ہماری بیٹی آ گئی یا ہماری ماں آ گئی؟ بالکل کو آتا ہی نہیں ہے پوچھنے، مجھے تھریٹ کیا کرنا ہے انہوں نے. کوئی گھر والا آئے ان کا پتہ لے تو مجھ سے کوئی بات کرے. جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے نام ایک فارم ہاؤس کرایا ہوا ہے
دیکھیں پھر کیسے اون کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں, ہاں. مجھے کسی نے میں نام نہیں لوں گی, بہت ادارے کے وہ ہیں مالک, بڑے فیمس ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے, ہاں تم ایسے کرو کہ تم ان کو نا 10,000 روپیہ, بچہ اتنا خرچہ لاکھوں میں ہو رہا ہے, ان کو 10,000 ان کے بچوں کو دو, ہاں جی گھر والوں کو دو, اور ان کو ان کا خیال رکھے. میں دیکھوں گا وہ کیسے کھانا ان کے پیروں میں آ کے ہاتھ جوڑ کے سرو کریں گے. کبھی بھی نہیں ایسا ہو. میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا سٹاف کا کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پیسے مل گئے ان کو, روٹی اور دوائی تو نہیں اس میں آئے گی, ہاں البتہ کھانا 2 وقت کا عزت سے مل جائے گا. مگر جو ان کی تنہائی ہے, جی جو ان کی بے رخی ہے ماؤں کو مارتی ہیں, جی جی وہ میں کہاں سے لاؤں گی؟ بالکل صحیح. 10,000 20,000 دینا کوئی مسئلہ نہیں, میں دے دوں گی, مگر وہ جو اولاد بے رخی دکھاتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے, وہ ان کے جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں وہ میں کہاں سے لاؤں گی؟ ان کو جو ٹائم دینا ہوتا ہے اس عمر میں, آپ مجھے بتائیں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کا دیا سا ہمیں ٹائم کی ضرورت ہے اس عمر میں, کمپنی کی ضرورت ہے, کی ضرورت ہے کہ اپنوں آپ کے مل آئیں. بیٹھنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ خوشیوں کی ضرورت ہے نا, کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ آپ ماں باپ کو امپورٹنس دیتے ہیں اپنے, بالکل. کہ ماں تو چل وہاں جا, میں رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں یا میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں اپنی بیٹی کا, وہ پاس ہوئی ہے, چلیں آپ کو بھی کھانا کھلا کے لاتے ہیں. اس طرح کا کوئی سین ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, ہاں میں دیکھیں میں ولاگ بناتی ہوں, میں ٹک ٹاک بھی بناتی ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ میری مرضی ہے, وہ دیکھتے بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایس عمر سے تسی کی کر رہے ہو بھائی, میں قتل کر رہی ہوں, میں گردے نکال کے بیچ رہی ہوں, میں کسی کا بچہ اغوا کر رہی ہوں, میں کسی کو خراب کر رہی ہوں, یا میں اپنی خوشی کر رہی ہوں. جی تسی عبادت کدوں کر دے ہو؟ مطلب تھوڑی عمر میں کہہ رہے ہو اچھا آپ لوگ عمر کا انتظار کرتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. ہم تو بچپن سے ہی عبادت, اللہ بھی, دین بھی اور دنیا بھی. میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں, دوسرے پہ کریٹیسائز کرنے کی بجائے یہ سوچیں, جو آپ ہماری ویڈیو دیکھ کے 10 منٹ بھی ضائع کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کیوں نہیں اللہ اللہ کرتے؟ ہم تو ہر وقت کرتے رہتے ہیں. اور یہ ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے, پرسنل معاملہ آپ ہے. کسی کو جج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. جی جی مجھے جیسے مشورے آتے ہیں تو مجھے یتیم خانہ, بیسکلی میں آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا یہ کہاں سے شروع ہوا جی معاملہ. جی بالکل. میں کافی سالوں سے سوشل ورکر ہوں, مطلب مجھے شوق ہے, اور میں بچپن سے ہی سب کو لے کے چلتی ہوں ساتھ. یہ میری ایک ہیبٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور میں کوئی رات کے 12 بجے بھی مجھے اگر کہے گا نا جی کہ آ جاؤ مجھے ہاسپٹل لے کے جانا ہے, تو میں نکل پڑوں گی, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جب سے میرے ہسبینڈ کی, میں ہاسپٹل بھی ہمارا بہت جی اعلیٰ جی آپ علاج بھی کرواتی رہی ہیں لوگوں کے, کے نام سے ہے, میو ہاسپٹل میں فری ہے, بلکہ اگر میں ویورز کو کہوں گی کسی کا بھی کوئی مریض بیمار ہے اور افورڈ نہیں کر سکتا, میرا بے فکر ہو کے آپ لوگوں کو نمبر دیں کہ جی ہم نے ملیحہ سے بات کرنی ہے, میں ان کو خود ایڈمٹ کراؤں گی. اٹس اے ورلڈ سینگ ہاسپٹل, کنوالسنٹ ہوم کے نام سے, میو ہاسپٹل میں. اب یہاں پر یہ سچویشن ہے, ان کی دوائیوں کے خراجات ہیں ماشاءاللہ, ان کے اللہ ان کو دوائیوں سے بھی چھٹکارا حاصل دلائے. جی جی. اور پلس ان کے, میں ان کے ساتھ جب رہتی ہوں آ کے, یا جب یہاں بھی کھانا کھاتی ہوں, میں وہی کھاتی ہوں جو سب کے لیے جی جی بالکل. کوئی اسپیشل ڈش میرے لیے, میں نے آپ کے لیے اسپیشل ڈش بنائی ہوئی تھی, میں نے کہا آ کے میرے ساتھ لنچ کریں, آپ نے کہا نہیں میں اپنے اولڈ ہوم میں جا کے کھانا کھاؤں گی. میں نے پھر بھی آپ کا کھانا رکھا ہوا ہے, تھینک یو ویری کیونکہ مچ, میرا حق بھی ہے نا. بالکل ہے, آپ کا بہت زیادہ حق ہے میرے پہ. اور باقی ہے کہ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ان کو لوگ آگے آئیں, پلیز آپ لوگ فارورڈ آئیں. یہ یتیم خانے سے کم نہیں ہے. جی یتیم خانے میں تو بچے پھر بھی سنبھالے جا سکتے ہیں, ان کو ساتھ ڈیل کرنا, آئی ٹیل یو نشو, جی ایک پہاڑ ہے بالکل, ویری ڈیفیکلٹ. کیونکہ اس عمر میں عادتیں پکی ہو جاتی ہیں, آپ کو 10 دفعہ بتانا پڑتا ہے یہ کر دو وہ کر لو. جی مگر یہ ہے کہ اس عمر میں سختی بھی نہیں کی جا سکتی. میں وہ چاہ رہی ہوں کہ ان کو ایموشنل ہیلپ جتنی میں دے سکتی ہوں دوں, ان کے چہرے پہ خوشیاں ہوں, ان کو بھی پتہ لگے کہ میں یہ میری فیملی ہے. ملیحہ جی سیدھی سی بات ہے, بالکل, یہ بڑا کار خیر ہے, بڑی نوبل کاز ہے. جو بچے ہوتے ہیں انوسینٹ ہوتے ہیں, انہیں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کیا زندگی میں, انہوں نے آگے کرنا ہے. بالکل, انہوں نے ایک ایک بچے کو پالا ہوتا ہے, دوائی کے وقت دوائی دی ہوتی ہے, اس کا گیلا سوکھا پیمپر چینج کرنا, میڈیسن دینا, ذرا سا پیٹ میں درد ہو تو میاں بیوی بھاگے بھاگے پھرتے ہیں. اور عید ہو اپنے کپڑے نہیں پہننے, ان کے کپڑے ارینج کرنے ہیں, جو ذرا لو انکم کمیونٹی ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے عید کے کپڑے پرووائڈ کرنا بچوں کو, وہ کرتے ہیں. اچھا کھانا بچوں کے لیے رکھا جاتا ہے, انہیں ہر وقت انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں, اور جب ان کی ایج آتی ہے تو وہ آنکھیں انگلیاں کیا سوے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں, اور وہ آنکھیں اس طرح منتظر ہوتی ہیں آنسو بھری آنکھوں سے, مائیں انتظار کرتی ہیں
کہ جس کے میں نے ایک ایک بات کا خیال رکھا، آج وہ کہاں ہیں، وہ کدھر ہیں؟ وہ آئیں گے ضرور، اندر ایک کانفیڈنس ہے جو جاتا نہیں ہے، وہ آئیں گے ضرور لیکن نہیں آتے۔ ابھی عائشہ خان جو ایک فلم آرٹسٹ تھی، بچوں کے نام تمام جائیداد کروا دی، تو بچے انہی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ فون کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں جی امی ایک منٹ، وہ کہتی تھی میرے ساتھ بیٹا بات کر لو، کہتے نہیں امی 5 منٹ بات کرتے ہیں، وہ 5 دن گزر جاتے تھے 5 منٹ کی بجائے۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت ڈالے اور پروردگار اس اولڈ ایج ہوم کو ینگ ایج ہوم بنا دے انشاءاللہ۔ یہ ساری ینگ فیل کریں گی انشاءاللہ، میرا کام ہی یہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کھیلتی رہیں اور مسکراتی رہیں، میرا ایم ہی یہی ہے کہ ان کو خوش رکھنا ہے۔ بالکل ڈاکٹرز کے پاس میں ان کو خود لے کے جاتی ہوں، آپ کو یہ خود بتائیں گی۔ ابھی کل ڈاکٹر وقار ہیں کڈنی سینٹر کے رحمان فاؤنڈیشن کے، ناظرین یہ میں بتاتی چلوں میں وہاں کی آنری ڈائریکٹر ہوں، رحمان ڈائلسس سینٹر جو ہے اس کی آنری ڈائریکٹر ہوں، اور میرا بھی وہاں آنا جانا بہت رہا ہے، فی سبیل اللہ میں وہاں جاتی رہی ہوں، اور ڈونرز وغیرہ وہاں پہ آتے رہے ہیں، جو سارا اس پورے سسٹم کو چلانا بہت، دیکھیں معمولی بات نہیں ہے، آپ نے بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ کرے کہ میں اس پہ کامیاب ہوں، جو اللہ مجھے اتنی صحت اور ہمت اس کے لیے چاہیے بہت زیادہ، جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جی بالکل دے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں نا اتنے لوگ آ گئے ہیں اور وہ تمام مطمئن ہیں، چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان مسکراہٹ، جن کی جو مسکراہٹیں ہیں، ان کی اسمائلز ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اور ثواب آپ کو دے۔ یہ ہماری ایک خاص ہیں، اماں ہیں، ادھر آئیں آپ، ادھر آؤ نا تسی، ادھر آؤ، ادھر تے آؤ، میرے سامنے آؤ، یہ ہر 15 منٹ بعد آتی ہے مجھے جفیاں ڈالنے کے لیے، ادھر آ جائیں۔ ان کو مار کٹ کے بھانجوں نے نکال دیا تھا، پھر یہ میرے پاس شیخوپر آئی ہیں، اس کے بعد سے کوئی خیر خبر نہیں ہے، اور ان کا علاج وغیرہ میں خود کروا رہی ہوں، اور یہ بہت ان کو میں نے محبت دی ہے، کوشش ہے کہ سب کو ہی دوں، اور ان کو میں نے بہت محبت دی ہے۔ اب یہ مجھ سے ضدیں لگاتی ہیں کہ میں جانا ہی، غصے ہوتی ہے نا جب چیز نہ ملے، اچھا میں جانا ہی جا رہا، میں کہتی ہوں اچھا جا کے دکھائے، میرا آپ کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا ان کے بغیر؟ میرا میں آپ لوگوں کے بغیر اب رہ سکتی ہے تھوڑے بغیر؟ اتنا پیار چھوڑ کے تسی کیویں جا سکتے اینا پیار نہیں جاتی، کہیں نہیں جاتی، اینا پیار مینوں کرے میں بھی اتھے رہ جاؤں۔ ویورز، ایک ایک خاتون کے پیچھے ایک ایک بڑی سالڈ سٹوری ہے، ایک بڑا سبجیکٹ ہے، ایک بڑا پوری زندگی گزاری ہوئی ہے، اور پوری زندگی گزاری ہوئی کی ایک پوری ویڈیو بن سکتی ہے۔ تو اس سسٹم کو چلانے کے لیے یہ اپنا تو خرچ کر ہی رہی ہیں، لیکن ڈونرز کو چاہیے کہ اس کار خیر میں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں۔ اور آپ بتائیں گی کہ کیا کیا چیز چاہیے اور کیا چاہتی ہیں؟ ایکچولی مجھے سب سے پہلے تو اپیل ہے کہ مجھے کوئی بڑی جگہ چاہیے، مجھے کم از کم 1 یا 2 ایک کنال کا ایک گھر مل جائے مجھے، اس میں میں اور عورتیں بڑھانا چاہتی ہوں، مگر یہاں اتنی سپیس نہیں ہے کہ میں سب کو زیادہ عورتیں لا سکوں۔ بالکل صحیح۔ تو کوئی اگر ہمیں مل کے کرایہ دے دے، رینٹ پہ ہمیں لے دے جگہ، تو میں آئی وڈ بی ویری ویری گریٹفل۔ دوسرا دوائیں چاہیے ہوتی ہیں مجھے ڈیسپریٹلی بہت زیادہ، دوائیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، اور میرا خیال ہے ہر جگہ کی کہانی ہے کہ دوائیں افورڈ نہیں کر سکتے پیشنٹ۔ میں ان کو پرائیویٹ ڈاکٹروں کو بھی دکھا لیتی ہوں، اور ان کو ہاسپٹلز میں خود لے کے جاتی ہوں، جیسے کل بھی گئی بھی تھی، اور کھانا پینا اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے سب کچھ، بس مجھے ایک جگہ چاہیے، بجلی کا بل کوئی دے دے تو بہت ہی مہربانی ہے، اور سولر بھی میں نے لگوا دیا ہے، مگر اسٹل میں چاہتی ہوں ہر کمرے میں اے سی ہو جائے۔ ابھی تو ایک کمرے میں ہے، کولرز ہیں، مگر میں چاہ رہی ہوں کہ جیسے میں آرام سے گھر میں رہتی ہوں اسی طرح یہ لوگ بھی اے سی چلائیں اپنا کھلا، اور ہمیں بے شک تھوڑا بہت بل آ جائے کرے تو وہ بل پے ہو جائے۔ باقی جو بھی کچھ دینا چاہے ان کائنڈ دیں، بے شک خود وزٹ کریں، میرے کہنے پہ نہ کریں۔ دیکھیں جو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ہیں، تمام اسپیکٹس ہیں، بل ہیں، کھانا ہے، رینٹ ہے، وہ سارا کچھ آپ میں شامل ہو سکتے ہیں، شامل میں آپ اس کار خیر میں ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ بھی ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر کوئی نوبل کاز لے کر چلتا ہے تو اس میں آپ اس کو سپورٹ کریں، اور میرے دل سے دعا ہے کہ جو میں جس قابل بھی ہوں پبلسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، لوگوں کو کنوے کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس عبادت کو میں عبادت سمجھ کے کر رہی ہوں، اور اس نیکی کو قبول و منظور فرمائے، آمین، اور ملیہ جی کو اور ہمت اور طاقت دے، اور ان میں وہ تو لوگ فیسیلیٹیٹ کریں ان کو، تاکہ خواتین کو، جو عورتیں مصیبت زدہ ہے،
وہ اچھے طریقے سے رہ سکیں. تھینک یو سو مچ. اب ملیحہ جی میں دعا گو ہوں آپ کے لیے اور بہت خوش ہوں کہ مجھے خدا نے اتنی پیاری دوست دی جو اتنا اچھا کام کر رہی ہے. تو ان سب بہنوں کو بھی میں کہتی ہوں کہ حوصلہ رکھو. ایک دن آئے گا ساڈا حق ایتھے رکھ, ساڈا حق ایتھے رکھ, سب آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب بہنوں کو میری طرف سے بہت محبت, بہت پیار, حوصلہ رکھیں کیونکہ سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے. اب اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک خاتون کا ایک ایک انٹرویو کریں گے الگ الگ سے, ٹھیک ہے. مجھے آپ اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ میں آف اینڈ آن ادھر آتی رہوں گی اور ان سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور ایک ایک سٹوری آپ کو بتاؤں گی. یہ ڈراموں کی یا فلموں کی سٹوریاں جھوٹی نہیں ہوتی, یہ سارا کچھ معاشرے میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.